بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 6 اور آیت نمبر 48 سے آغاز ہوگا۔ آئیے قرآن پاک کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تجوید اور مخارج کے ساتھ اور قواعد کی دہرائی کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 48، رکوع نمبر 6، سورۃ الاعراف۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ۔ وَنَادَى، یہاں پر یہ مد منفصل کا قاعدہ لگے گا، چونکہ حرف جو حمزہ ہے یہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے۔ اور اصحاب الاعراف، سواد یہاں پر سواد حرف مصالحے میں سے اسے موٹا پڑھیں گے۔ اصحاب الاعراف، یہاں جو اعراف کے اندر راہ ہے، یہاں پر یہ الف مدہ بھی لگے گا، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور اسے موٹا بھی پڑھیں گے چونکہ راہ کے اوپر زبر آ رہا ہے۔ اور رجالیں، یہاں پر چونکہ راہ کے نیچے زیر ہے اور جب راہ پر زیر ہو تو اسے پھر راہ کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ رجالیں، یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا چونکہ تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، اس وجہ سے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ رجالیں یعرفونہم، یعرفونہم، یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ لگے گا، چونکہ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، ایک ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ لگتا ہے، اور میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں اخفاء شفوی کا قاعدہ لگتا ہے، اور میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، یعنی وہاں پر غنہ نہیں کرنا ہوتا۔ يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ آیت نمبر 49۔ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة۔ ہؤلاء، یہاں مد متصل ہے، اولا یہاں بھی مد متصل ہے کہ دونوں جگہ حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، اس لیے آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ آیت نمبر 50۔ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا۔ ان افیضو، یہاں پر ان ہے، نون ساکن کے بعد حرف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے، لہذا اظہار کا قاعدہ لگے گا، یعنی غنہ یہاں پر نہیں ہوگا۔ ان افیضو علینا من الماء او مما رزقكم اللہ قالوا ان اللہ حرمهما على الكافرین۔ قالوا، یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ لگے گا، یہاں آپ نے لمبا کر کر پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر ان اللہ، یہاں نون مشدد ہے، اس لیے یہاں پہ غنہ ہوگا۔ ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ آیت نمبر 51۔ الذین اتخذوا دینهم لہوا ولعبا وغرتهم الحیاة الدنیا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا
وما كانوا بآياتنا يجحدون. آیت نمبر 52. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ. آیت نمبر 52 جہاں سے شروع ہوئی ہے وَلَقَدْ، یہاں پر دال ہے اور قلقلہ میں سے ساکن ہے، اس لیے قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ. جِئْنَاهُمْ میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، اخفاء شفوی کا قاعدہ لگے گا، یہاں بھی غنہ کر کے پڑھنا ہے آپ نے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. آیت نمبر 53. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. قَدْ خَسِرُوا یہاں پر دال حرف قلقلہ میں سے ہے، اس لیے قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، اور یعنی حروف قلقلہ میں سے اور وہ ساکن ہو تو وہاں پر قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، لہٰذا یہاں بھی قد خسروا. سامعین محترم یاد رکھیں حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، تو، با، جیم، دال. تو جب بھی حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف آ جائے اور وہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. قلقلے کے معنی یہ ہے کہ آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، جیسے قد خسروا یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہے کہ حروف مدہ میں سے یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے. خسروا واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہو گیا. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو وہاں پر مد منفصل ہوتا ہے. قد خسروا انفسهم وضل عنهم انفسهم. ہم یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ لگے گا کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہے، لہذا یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے وضل عنهم یہاں پر تو ادغام شفوی کا قاعدہ لگے گا چونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے. وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج ہمارا سورۃ الاعراف کا رکو نمبر 6 کمپلیٹ ہوا اور آیت نمبر 53 بھی کمپلیٹ ہوئی. اللہ پاک نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے. سامعین محترم آپ ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور کمنٹس بھی کیجئے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا. اللہ پاک ہم سب کو نور قرآن کی برکتیں عطا فرمائے. کل تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.